بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہر روز نئی ویڈیو کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے ہوئے بیل آئیکن کو دبا کر آل کی آپشن کو سلیکٹ کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک دفعہ ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہم سے عہد کرو کہ تم لوگ شرک، چوری اور بدکاری نہ کرو گے۔ پھر آیت پڑھی، جو کوئی یہ عہد پورا کرے گا تو اس کی مزدوری خدا کے ذمہ ہے، اور جو ان میں سے کسی ایک کا مرتکب ہوگا اور اس کی سزا اس کو دے دی گئی تو اس کے اس گناہ کا کفارہ ہو گیا، اور اگر کسی نے ان میں سے کسی ایک کا ارتکاب کیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو چھپا دیا تو اس کی بخشش خدا کے ہاتھ میں ہے، چاہے وہ معاف کرے چاہے وہ سزا دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب چور چوری کرتا ہے تو اس میں ایمان نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک چوری بہت بڑا جرم ہے، جس بنا پر اللہ تعالیٰ نے اس کی سزا بہت شدید رکھی ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ چوری کرنے والا مرد ہو یا عورت ہو، اس کا ہاتھ کاٹ دیا کرو، یہ سزا ان کے کسب کرنے کے سبب سے ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہے، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ پھر جو شخص اپنے کیے ہوئے گناہ پر توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے، بے شک اللہ معاف کرنے والا مہربان ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ ایک چور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے لایا گیا جس نے چوری کی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم نے چوری کی ہے؟ اس شخص نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جی میں نے چوری کی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر حکم صادر فرمایا کہ اسے لے جاؤ اور اس کے ہاتھ کو کاٹ دو۔ جب ہاتھ کٹ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ توبہ کرو۔ اس شخص نے توبہ کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری توبہ اللہ کے ہاں قبول ہوئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ایک عورت نے کچھ زیور چرا لیے۔ لوگوں نے اس عورت کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پیش کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا ہاتھ کاٹ دینے کا حکم دیا۔ جب ہاتھ کٹ چکا تو عورت نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا میری توبہ قبول ہو گئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم پاک و صاف ہو گئی۔ یہ عورت کسی قبیلے کی تھی۔ چونکہ یہ عورت بڑے گھرانے کی تھی تو لوگوں نے تفشیش پھیلی کہ ہاتھ کٹنے کے حکم سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کی سفارش کی جائے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سفارش کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت ناگوارا گزرا اور غصے سے فرمایا کہ اسامہ، تم اللہ کی حدوں میں سے ایک حد کے بارے میں سفارش کر رہا ہے۔ اب حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت گھبرائے اور کہنے لگے، مجھ سے بہت بڑی خطا ہوئی، میرے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استغفار کیجئے، مغفرت کی دعا کیجئے۔ شام کے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خطبہ دیا جس میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا کہ تم سے پہلے لوگ اسی خصلت کی بنا پر تباہ ہوئے کہ ان میں سے جب کوئی بڑے گھرانے کا آدمی چوری کرتا تو اسے چھوڑ دیتے، اور جب کوئی معمولی آدمی چوری کرتا تو اس پر حد جاری کر دیتے۔ اس خدا کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی چوری کرتی تو ان کے لیے بھی ہاتھ کاٹنے کا حکم ہوتا۔ بعض اوقات لوگوں سے ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں چرا لیتے ہیں اور وہ پکڑے بھی نہیں جاتے، جیسے کہ اسکول میں کوئی طالب علم کسی دوسرے طالب علم کی کوئی چیز چرا لیتا ہے، یا دفتر سے کوئی شخص کوئی چیز چرا کر گھر لے جائے۔ اگر وہ اللہ سے اپنے جرم کی معافی نہیں مانگے گا تو آخرت میں اسے اس چوری کی سزا ضرور ملے گی، اور اگر اس نے معافی مانگ لی تو اس کا جرم معاف کر دیا جائے گا۔ ناظرین کرام، چوری کرنا بہت ہی برا عمل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
جب کوئی چوری کرتا ہے اس میں ایمان نہیں رہتا، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے چوری کرنے والے کو اس کی سزا دی جائے۔ اور نمبر 3 یہ کہ خود ہی حساب لگا لیجئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی چوری کرتی تو اس کو میں یہی سزا دیتا کہ اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں۔